بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ دوستو، ناول کی اس ایپیسوڈ کو پورا ریڈ کیجئے گا کیونکہ ایپیسوڈ کے اینڈ میں آپ دوستوں کے لیے ایک سرپرائز موجود ہے۔ چلیے دوستو، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ جب سے آئی تھی کمرے میں بند تھی۔ مصطفیٰ باہر اپنی نانی کے پاس تھا۔ وہ جائے نماز بچھائے خدا سے گفتگو کر رہی تھی، پشیمان تھی اپنے ماضی پر، اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلائے معافی کی طلبگار تھی۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر اس کی آنکھیں۔ کافی وقت رونے کے بعد اسے وقت کا احساس ہوا تو آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ کب سے مصطفیٰ باہر تھا، کہیں وہ رو نہ رہا ہو۔ خیال آتے ہی وہ دوپٹہ صحیح کرتی باہر نکلی تھی۔ باہر آئی تو سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور مصطفیٰ زارون کی گود میں آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ سست روی سے چلتی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ زارون نے ایک نظر اس کے روئے روئے چہرے پر ڈالی اور خود بھی بے چین سا ہو گیا تھا۔ نظروں کی تپش سے اس نے اپنی نم پلکیں اٹھائیں۔ اس کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تھا اور ایک لمحے کے لیے لیکن مصباح نے گھبرا کر فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا، جبکہ زارون کو اس کی سرخ ڈوروں والی نم آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ اگر تم میری آنکھوں میں مجسم دیکھ لو خود کو، اگر تم میری آنکھوں میں مجسم دیکھ لو خود کو، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں میری محبت سے بلا کا عشق ہو جائے۔ پل میں اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور کسی اور کی تھی اور محبت کرتی تھی۔ اس سے یہ بات تکلیف دہ تھی لیکن حقیقت تھی اور وہ ایک پریکٹیکل سا بندہ تھا، فضول میں خود کو کسی جھوٹی آس میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ پہلے بہت مشکل سے اس نے خود کو مضبوط کیا تھا، بار بار وہ نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ماں ہمشہ مصطفیٰ کو پیار کرتے ہوئے گویا ہوئی، مصباح بیٹا تمہارا بہت شکریہ، تمہارے اور مصطفیٰ کے آنے سے ہمارے گھر میں تو رونق آ گئی ہے۔ جو ہر وقت خاموشی چھائی رہتی تھی نا، اب وہ رونق میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ نے ہمارے گھر کی اداسیاں ختم کر دی ہیں۔ مصباح ان کے قریب بیٹھتی محبت سے گویا ہوئی، مومانی جان آپ مجھے شرمندہ مت کریں، مصطفیٰ تو بہت خوش نصیب ہے، اسے آپ سب کا پیار مل رہا ہے اور دیکھیں ذرا، اسے ماں کی خبر ہی نہیں ہے، کیسے مزے سے سب سے لاڈ اٹھوا رہا ہے۔ یوں ہی باتوں کا دور چلتا رہا اور وقت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ مصطفیٰ کے اچانک رونے پر وہ پریشان ہوتی جلدی سے آگے بڑھی تھی، جو اچانک رونا شروع ہو چکا تھا۔ زارون بھی اسے روتا دیکھ بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ایسے کیوں رو رہا ہے؟ زارون پریشان ہوتا اس کے پیچھے آتا، اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ اس کی پریشان سی صورت سے مصباح کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا، اسے ڈائپر خراب ہو گیا ہے اس کا، اور ویسے بھی سارا دن کا کھیل رہا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ مسکراتے ہوئے مصباح نے ڈرا سے ایک ڈائپر نکالا اور اس کا دوسرا سامان بھی۔ اوہ اچھا، مجھے لگا طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ ابھی تک تو کبھی رویا نہیں ہے، اس لیے میں ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کان کھجاتا اس کی جانب دیکھتا شرمندگی سے بولا۔ مصباح مسکراہٹ دباتی سر ہلاتے مصطفیٰ کو چینج کروانے لگی تھی۔ میں اس کا فیڈر لے کر آتا ہوں، میرے شیر روتے نہیں۔ مصطفیٰ کو رونے کے لیے ہونٹ بناتے دیکھ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ پیچھے مصباح حیران پریشان سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا میرا بچہ؟ زیادہ بھوک لگ گئی؟ اس کا ڈریس چینج کرتے مصباح اس کو روتا دیکھ باتوں میں بہلا رہی تھی، لیکن معصوم جان کھیل کھیل کر تھک گیا تھا، اس لیے منہ کھول کر اپنا باجا بجا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سر پر موجود تھا۔ یہ لو میرا شیر، ایسے نہیں روتے۔ اس کے منہ سے فیڈر لگاتے احتیاط سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ مصباح باسکٹ میں اس کے استعمال شدہ کپڑے پھینکتے واپس آئی تو مصطفیٰ بڑے مزے سے اس کی گود میں سر رکھے فیڈر منہ کو لگائے آنکھیں پٹپٹاتا کبھی ماں کی جانب دیکھتا تو کبھی زارون کو۔ مصباح نے ایک نظر زارون کو دیکھا جو آنکھوں میں محبت لیے پوری طرح سے مصطفیٰ میں مصروف تھا، اور پھر تھوڑا خود میں ہمت مجتمع کرتی گویا ہوئی۔ تھینک یو۔ زارون نے اس کی جانب آئی برو اٹھا کے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے پھر سے میرے رب کے قریب کرنے کے لیے، مجھے سمجھنے کے لیے، کھوئی ہوئی مصباح کو واپس لانے کے لیے، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ آنکھوں میں نمی لیے بھرائے ہوئے لہجے میں آخر میں وہ کپ کپاتے ہاتھوں کو مزید مروڑتی گویا ہوئی تھی۔ آئی ایم آنرڈ لیڈی، لیکن ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو؟ زارون نے نرم لہجے میں اس کی جانب دیکھے بغیر اجازت چاہی تھی۔ جی ضرور۔ مصباح اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہوئی۔ آپ ایک بار آبان کو تھوڑا سا مارجن دے کر دیکھیں، اسے بھی تو موقع ملنا چاہیے اپنے حق میں کچھ کہنے کا، تاکہ حقیقت تو سامنے آئے، کیونکہ جتنا میں جانتا ہوں پھپھو جان کہہ رہی تھی کہ آپ نے
اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب اب آپ حقیقت جان گئی ہیں کہ یہ سب ان کی سازش تھی تو پھر کیوں آپ یہاں آ گئی اسے ایک موقع دیے بغیر؟ رضا جو خاموشی سے اسے سن رہی تھی اسے خاموش ہوتا دیکھ اس کی جانب دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی میری چیز پر کسی کی نظر تک برداشت نہیں کی، اور وہ شخص جس پر میں نے آنکھ بند کر کے یقین کیا اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نے اس کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کی محبت میں نے اس کے گھر والوں کے ساتھ محبت کی، لیکن وہ ایک لڑکی کے بہکانے میں آ گیا۔ کیا اتنا کمزور تھا وہ؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا مجھے؟ میں شراکت بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی مجھ سے چوروں کی طرح سب کچھ چھپایا۔ ہاں آیا تھا وہ بہت بار، لیکن کیا فائدہ اس کے اب آنے کا؟ میرا باپ تو اس صدمے کو برداشت نہ کر پایا اور ہمیں چھوڑ گیا۔ میں کیوں معاف کروں اس کو؟ ہمیشہ عورت ہی کیوں سیکریفائز کرے؟ محبت کرتا تھا نا مجھ سے تو تھوڑا اعتبار بھی کر لیتا۔ اگر اپنی مجبوری بتاتا تو میں کیوں نہ سنتی، لیکن اس نے کیا کیا؟ الٹا مجھے بتانے کی بجائے اس کی جانب راغب ہونے لگا۔ آپ نہیں جان سکتے کہ اس وقت مجھے کتنی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ مجھے تو اپنی ڈھیر جان پر افسوس ہوتا ہے کہ جس شخص کے بغیر میں نے زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا آج اس کے بغیر جی رہی ہوں۔ میں مر کیوں نہ گئی؟ اس کا بھیگا لہجہ اور سخت الفاظ سے زارون کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ دل درد سے پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں بھرتی بولی، میں نے اسے بے انتہا چاہا اور اب بھی محبت کرتی ہوں، کیونکہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی، اس کی التجا سب سچ تھا، لیکن اب میرا دل مردہ ہو گیا ہے۔ میں اس کی بے وفائی کو معاف کر سکتی ہوں اور کر بھی دیتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کا اس سب میں اتنا قصور نہ تھا، لیکن اپنے باپ کی آنکھوں میں جو بے بسی اور آنسو میں نے دیکھے وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے عشق تھا اپنے باپ سے اور ہے، کیونکہ وہ اب بھی ہم سب کے ساتھ موجود ہے۔ میرا مصطفیٰ، ان کی آنکھوں میں جو نمی تھی نا زارون، جو درد تھا، اسے دیکھ کر تو مجھے اسی وقت اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں ہمت ہار چکی تھی۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو یہ اللہ پاک نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، شاید میری موم کے لیے یا پھر اس کے لیے۔ مصطفیٰ کی جانب دیکھتی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کرتی بولی تھی، مجھے ہارون بھائی نے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ مہینہ ہو گیا اسے واپس حویلی گئے ہوئے، لیکن میں کیا کرتی؟ اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ جب وہ نم آنکھوں میں امید لیے مجھے آخری بار دیکھ رہا تھا نا، تو یقین مانے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے تھے، میں نے اس سے منہ پھیرا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل کچی کچی ہوا تھا۔ میں اسے یوں روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے اس سے محبت تھی، میں کبھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے یہاں آ گئی، ورنہ میرا دم گھٹ جانا تھا وہاں۔ زارون تڑپ کر اس کے قریب آتا، گھٹنوں کے بل ہوتے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہو رہی تھی، آنکھوں کے کنارے نم آلود تھے۔ آپ اس طرح سے ہمت نہیں ہار سکتی مزنا، یہاں میری جانب دیکھیں، آپ تو بہت مضبوط ہیں، اس طرح نہیں روتے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسے ایک موقع دیں، اسے سن لیں وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے گھر والوں کی حقیقت سے اسے آگاہی دیں، کس قدر دکھ ہوگا اسے جن کے لیے اس کا گھر برباد ہو گیا۔ وہی اس کی بربادی کا سامان اکٹھا کر رہے تھے۔ بے بس سا وہ اسے کہنے لگا تھا، خود نہیں بتایا اسے میں نے کچھ، جانتی تھی کہ اسے دکھ ہوگا۔ یہ دکھ کم ہے کہ اس نے اپنے بچے کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ سچ بتا کر مزید تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتی اسے میں۔ گھٹی گھٹی آواز میں وہ کہتی سسکنے لگی تھی، ان کا حساب میں نے رب پر چھوڑ دیا، رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جو بویا ہے وہ کاٹے گے بھی ایک دن انشاءاللہ۔ لیکن میری بات پر غور کیجیے گا ایک بار، اور اب اس طرح رونا نہیں ہے۔ آپ نے بالکل بھی آگے بڑھتے پانی کا گلاس لیتے اس کی جانب بڑھایا، پانی کا گھونٹ لیتی وہ گلاس ایک جانب رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتے بولی تھی، آپ دعا کریں نا میرے لیے، میرا دم گھٹتا ہے، مجھے لگتا ہے میں سانس نہیں لے پاؤں گی۔ وہ بے بسی سے کہتی زارون کی روح کو گھائل کر گئی تھی۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس کی جانب درد بھری نظروں سے دیکھا تھا اس نے۔ اللہ پاک معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص دین کا علم رکھتا ہو وہ کبھی پتھر دل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا، کس لیے اور کیوں؟ ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور ہم سب کچھ بلا کر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کیوں معاف کریں، ہم پر ہی تو فرض نہیں ہے نا۔ انسان اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہر بندہ اپنی قبر میں جائے گا، ہر شخص کا الگ حساب کتاب ہوگا، تو پھر نیکی میں پہل ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ پاک بہت بہتر فیصلے کریں گے۔
وہ رب اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ زیادہ سوچیں مت، آرام کریں اور درگزر سے کام لیں۔ آگے آپ کی مرضی، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی اپنے دوست کو ہمیشہ ساتھ پائیں گی۔ میری ہر دعا میں آپ ہمیشہ رہیں گی اور آگے بڑھیں گی۔ سرخ چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لاتے وہ کہتا چلا گیا تھا۔ وہ سر ہلاتی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعت میں اس کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آبان واپس حویلی نہیں گیا تھا۔ جس دن مزلہ دبئی گئی اسی رات وہ اس کے گھر گیا تھا۔ وہاں جا کر جو اسے اس کے گھر سے جانے کی خبر ملی تو اسے اپنا آپ ساکت ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کتنی معافی مانگی تھی اس نے، لیکن اس نے اسے اس قابل ہی نہ سمجھا کہ اپنے بچے کو ایک نظر دیکھ سکے۔ بہت کوشش کی معلوم کرنے کی، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا جہاں اس کی یادیں آباد تھیں۔ اس کے ساتھ گزارے حسین پل تھے جنہیں وہ یاد کرتا زمین پر بیٹھتا، اپنے بال نوچتے ہوئے رونے لگا تھا۔ اتنی بڑی سزا ملنا، بس ایک بار معاف کر دو یار، لوٹ آؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ نم لہجے میں کہتا بے بسی سے اپنے کمرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے حویلی واپس آتا نہ دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ مریم بیگم روتی ہوئی حسن چودھری کو دیکھتی گویا ہوئی، آپ جائیں لے کر آئیں اسے۔ کیوں نہیں آ رہا وہ واپس؟ کیوں سزا دے رہا ہے ہمیں؟ ہم نے تو کوشش کی تھی اسے واپس لانے کی۔ اب وہ نہیں آنا چاہتی تو کیا کریں؟ فون کیا تھا میں نے، کہہ رہا تھا آ جاؤں گا۔ حسن چودھری چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے گویا ہوئے، مریم بیگم مانو یا نہ مانو غلطی ہم سب کی ہے، اور اگر اب وہ نہیں بات کرنا چاہتا تو خاموشی کا مظاہرہ کرو، یہ نہ ہو دوسرا بیٹا بھی کھو دو۔ اس کی بیوی بچہ غائب ہیں بغیر بتائے، جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہے، اس لیے مزید اسے تنگ نہ کرو۔ وہ سخت نظروں سے ان کی جانب دیکھتے گویا ہوئے۔ اس دوران ہمنا بیگم اور نور العین بالکل خاموش رہیں۔ نور نیچے کو جھکتی اچانک چیخی تھی۔ سب اسے گرتا دیکھ اس کی جانب پریشانی سے لپکے، کیا ہوا میری بیٹی؟ نور، ہمنا بیگم چیختی اس کا گال تھپتھپانے لگی تھی۔ ہوا کیا ہے بچی کو؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی۔ بی اماں پریشانی سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی استفسار کرنے لگی تھی، پتہ نہیں میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، آپ ڈاکٹرنی کو فون کریں، ہمنا بیگم روتی ہوئی کہتی۔ نور العین کے چہرے پر پانی کے چھپکے مارنے لگی تھی۔ حسن چودھری بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نور العین بندی بندی آنکھیں کھولتی اپنے سر کو پکڑتی سیدھی ہوئی، کیا ہوا بیٹا؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی۔ تو مریم بیگم اس کے قریب بیٹھتی متفکر سی کہتی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ چکر آ گیا تھا ایک دم سے۔ وہ آنکھیں میچتی سر کو تھامتے ہوئے بولی، ہمنا اس کو کمرے میں لے جاؤ، ڈاکٹرنی آتی ہیں تو میں اسے ساتھ لے کر آتی ہوں۔ ہمنا بیگم سر ہلاتی نور العین کو آنکھ مارتی اٹھ گئی تھی۔ دھیان سے نور بیٹا۔ مریم بیگم اسے لڑکھڑاتا دیکھ جلدی سے آگے بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں تائی جان، کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے نور العین کا چیک اپ کیا تھا، کچھ نہیں، بس بی پی لو ہو گیا تھا، اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھا کریں، آپ کی ہیلتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح بیبی کی بھی گروتھ نہیں ہوتی۔ یہ کچھ ملٹی وٹامنز دے رہی ہوں، ان کا استعمال باقاعدگی سے کرنا ہے، کہتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ مریم بیگم نور العین کی جانب متوجہ ہوئی، نور بیٹا کتنی بری بات ہے، اپنی خوراک کا تو دھیان رکھا کرو، تم اب اکیلی تھوڑی نہ ہو، ایک اور جان ہے تمہارے ساتھ۔ نور العین جی کہتی سر جھکا گئی۔ کیا کرے میری معصوم بچی، شوہر کو گئے اتنا وقت بیت گیا، اس نے واپس پلٹ کر نہ دیکھا تو طبیعت تو خراب ہوگی نا بھابھی۔ آپ ہی کچھ سمجھائیں آبان کو کہ نور العین بھی اس کی بیوی ہے، اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، ذرا خیال کرے میری بچی کا۔ ہمنا بیگم اصل مدعے پر آتی ہوئی بولی تھی، میری بچی اسی کے غم میں گھلی جا رہی ہے۔ میں بات کرتی ہوں آج حسن صاحب سے، اسے حویلی بلائیں اور نور العین کی طبیعت کا بھی بتائیں۔ وہ کہتی اٹھ گئی۔ انہیں جاتا دیکھ دونوں ماں بیٹی خوشی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا، وہ بس آبان کو کسی طور واپس حویلی بلانا چاہتی تھی۔ اسے تو معافی کا کیا آیا تھا، لیکن یہ وہ خود جانتا تھا کہ کس طرح اس نے اپنے دکھتے دل کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے۔ دکھ، تکلیف، یہ سب لفظ چھوٹے تھے اس احساس کے آگے جو زارون شاہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔
اپنی محبت کو دوسرے کے لیے روتا دیکھ سب سے اذیت ناک لمحہ ہوتا ہے جو بڑے آرام سے مقابل کو اس نے کہہ دیے تھے۔ محبت تو زارون شاہ نے بھی کی تھی اس سے، آج سے 6 سال پہلے۔ محبت تو زارون شاہ اب بھی کرتا ہے مزنا شاہ سے، اسی لیے تو شادی کا نام تک نہیں سننا گوارا کرتا۔ وہ وحشت زدہ سا ہوتا اپنے اندر کے غبار کو ختم کرنے کے لیے ٹیرس پر کھڑا ہو گیا۔ وہ خود کو باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کی نہیں ہے اور اب وہ اسے حاصل کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، کیونکہ محبت میں تو محبوب کی خوشی دیکھی جاتی ہے اور وہ خوش تھی اپنی زندگی میں آبان کے ساتھ۔ اتنے سال جب وہ اسے بھولنے میں کامیاب ہو رہا تھا تو اچانک پھر سے وہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ خود کو کوئی جھوٹی امید تسلی نہیں دینا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسے واپس جانا ہی ہے، پھر کیوں یہ دل بغاوت کرنے لگا تھا، کیوں جذبات بدل رہے تھے۔ تو نہیں تو تیرا استعارہ نہیں، آسماں پر بھی کوئی ستارہ نہیں، وہ میرے سامنے سے گزرا تھا پھر بھی میں چپ رہا، میں پکارا نہیں، وہ نہیں ملتا ایک بار ہمیں اور یہ زندگی دوبارہ نہیں۔ ہر سمندر کا ایک ساحل ہے، ہجر کی رات کا کنارہ نہیں، ہو سکے تو نگاہ کر لینا، تم پہ کچھ زور تو ہمارا نہیں۔ وہ خود سے خوف زدہ ہوتا وضو کی نیت سے واش روم میں چلا گیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے رب کے آگے بیٹھ گیا ہے۔ میرے پیارے رب، بے شک تو بہترین عطا کرنے والا ہے، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جو آپ نے میرے لیے سوچا ہے وہ سب سے بہترین ہوگا۔ میرے پیارے اللہ، مجھے بکھرنے سے بچا لے، میں پھر سے ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ میرے رب، آپ تو جانتے ہیں میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ میرے اللہ، مجھے وہی عطا فرمائے، تو مجھے وہ عطا فرما جو تیری چاہت ہے، میں اس میں خوش ہوں۔ اللہ میرے لیے آسانیاں فرما، بے شک میرا رب اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آنسو گرتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے اور وہ اپنے خدا کے روبرو بیٹھا اس سے مانگ رہا تھا، اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ آبان کو حسن صاحب نے فون کر کے حویلی بلایا تھا اور اسے تمام صورتحال بتائی۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتا اٹھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ نور العین اور ہمنا بیگم اسے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے کوئی خاص بات نہ کی۔ نور کو بھی فقط ہاں ہوں میں جواب دیتا لیٹ گیا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ آبان نے سب سے بات کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ فجر کے ساتھ وہ تھوڑی بہت بات کر لیتا، لیکن زیادہ تر وہ سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ مریم بیگم بیٹے کو خاموش دیکھ کر بہت روئی تھی اور اسے معافی بھی مانگی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا سوائے پچھتاوے کے۔ نور العین اور ہمنا بیگم نے بھی یہ بات بہت محسوس کی تھی، لیکن فی الحال چپ سادے رہیں۔ آبان زیادہ وقت اسلام آباد میں آفس میں گزارتا، حویلی میں مہینے بعد 2 دن کے لیے جاتا یا ہارون کے گھر پر ہوتا۔ کسی میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ وہ لوگ خود ہی تو اس کے نقصان کے ذمہ دار تھے۔ نور العین کو وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی پریگنینسی میں کچھ کمپلیکیشنز بتائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب تھوڑا نرم پڑا تھا اور نور العین سے تھوڑی بہت بات کر لیتا۔ وہ آفس سے سیدھا اپارٹمنٹ میں چلا جاتا اور زیادہ وقت مزنا اور اپنی یادوں کے سہارے گزارتا۔ اس نے اپنا دھیان کرنا چھوڑ دیا تھا، نہ وہ گھر والوں سے ہم کلام ہوتا اور نہ نور سے۔ زندگی اسے خود پر تنگ ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور گزرتا جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں، 6 ماہ گزر گئے تھے اسے گئے ہوئے۔ وہ واپس نہ پلٹی تھی۔ اس کی یاد میں وہ دن بدن خود سے لاپرواہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مزنا لان میں بیٹھی مصطفیٰ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جو اس کے ہاتھ پکڑتا انگلیاں منہ میں لیتا کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا، وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب مین گیٹ سے حماد شاہ ان کے پیچھے زارون اندر داخل ہوئے۔ ان کو لان میں بیٹھا دیکھ وہ قریب آئے تھے۔ مصطفیٰ کو اب سب کی پہچان ہو چکی تھی۔ زارون کو اپنی جانب آتا دیکھ وہ ہاتھ اٹھاتا اچھلنے لگا تھا۔ میرا شیر، اسے اٹھاتے پیار کرتے اس نے بلند آواز میں کہا۔ مصطفیٰ سب سے زیادہ اٹیچ ہارون سے تھا اور اب تو اسے دیکھ کر وہ باقاعدہ آوازیں نکالتا۔ سب ان کی محبت دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ مصطفیٰ اسے لیے اندر چلا گیا۔ مزنا جو پانی لینے کچن میں گئی تھی، مصطفیٰ کو اس کی گود میں بیٹھے اس کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے دیکھا تو بے اختیار چہرے پر مسکراہٹ ریंگ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی زارون اپنے بالوں کو لے کر بہت کانشیس تھا۔ مصطفیٰ یار نہ کر، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ جو اس کے بالوں کو کھینچ رہا تھا اسے چیختا دیکھ اس کے ناک پر حملہ کرتے اسے منہ میں لے چکا۔ زارون کی دہائیاں عروج پہ تھیں۔ وہ میرے شیر بس کر کیوں مجھے گنجا کرنے پر تلا ہے؟ یہ جو لڑکیاں مجھ پہ مرتی ہیں نا، مجھے گنجا دیکھ کر سچ میں مر جائیں گی۔ مزنا نے مسکراہٹ ضبط کرتے
اسے چہرے سے اس کے قریب آتے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا تھا اور آبرو اٹھاتے استفسار کرنے لگی، کون سی لڑکیاں مرتی ہیں، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ آنکھیں چھوٹے کیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ زارون اسے سامنے دیکھ آنکھیں پھیلائے اس کے سوال اور اس کی کمر پر رکھا ہاتھ دیکھتا تھوک نکلتا۔ اچانک اس کا انداز اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے مزنہ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے آفس میں اسٹاف موجود ہے اور ویسے بھی پارٹیز میں لیڈیز موجود ہوتی ہی ہیں۔ مصطفیٰ کو اس کی گود سے لیتی وہ آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوئی، ہاں آپ تو گنجے ہو رہے ہیں۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی مزنہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا سچ میں؟ وہ تیزی سے اٹھا اندر کی جانب بھاگا۔ مزنہ کھلکھلاتی باہر نکل گئی۔ تو بچوں ذرا جھوٹی ڈریسنگ کے سامنے اپنے بکھرے بال درست کرتا وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا پڑا تھا۔ ٹیرس سے ہلکی چاند کی روشنی اندر کے منظر کو واضح کرنے میں ناکام تھی۔ اس کی نظر بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھے آنکھیں موندے سر کو کرسی کی پشت سے لگائے ہوئے شخص پر پڑی تھی جو خود سے بالکل بے نیاز سے بیٹھا تھا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھتی اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے اس کے قریب آئی تھی۔ قریب آتے ہی نظر اس یونانی دیوتا پر پڑی۔ بڑی ہوئی داڑھی، بکھرے بال اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کے رت جگہوں کی گواہی تھے۔ گلابی ہونٹ جو کثرت سے سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑ گئے تھے۔ سچ کہا تھا کسی نے، محبت پھر بھی بھلائی جا سکتی ہے لیکن عادت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی، اور وہ صرف اس کی محبت نہیں، اس کی عادت اس کا عشق تھی۔ بھلا انسان اپنی عادتوں کو بھی کبھی بھولتا ہے، اسے بھی اس کی عادت تھی جس کے بغیر دن بدن وہ ٹوٹ رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، مر رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت تھا وہ شخص، ایک دنیا اس پر فدا تھی، لیکن اس کو جس کی چاہت تھی وہ اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچتی، آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یابان کب تک خود کو اس طرح تکلیف میں رکھیں گے؟ جاتے کیوں نہیں ہیں اس کے پاس؟ کیوں خود کو اور مجھے اذیت دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی آپ کو اس طرح، جب نہیں رہ سکتے اس کے بغیر تو راضی کر لینا اسے یوں، اس طرح خود کو اذیت میں تو مت رکھیے، میرا دل پھٹتا ہے آپ کو تکلیف میں دیکھ کر۔ وہ بولتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ وہ جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا اس کے رونے پر ایک پل میں سیدھا ہوا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ اس طرح بھی کیفیت میں گرا اسے روتا دیکھتا بولا، کیا چاہتی ہیں آپ کہ جو کچھ پل سکون کے مجھے میسر ہیں وہ بھی ختم ہو جائے؟ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتا وہ انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ اس کی رونے کی شدت میں اور اضافہ ہوتے دیکھ وہ اسے ساتھ لگا گیا تھا، کیوں رو رہی ہیں یار؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی، آپ اس طرح ٹینشن مت لیا کریں، بس کچھ پل اکیلے بیٹھنا چاہتا تھا اس لیے یہاں آ گیا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، میں جانتی ہوں آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ جائیں، اسے منائیں، وہ مان جائے گی، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، آپ ایک بار جائیں تو صحیح۔ یابان اس کی کیفیت سمجھتا، سختی سے لب بھینجتا اس کی پشت سے ہلاتا ہوا گویا ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں گیا ان کے پاس، یا میں نے نہیں منایا انہیں؟ میں نے اسے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں، اور آپ جانتی ہیں وہ اس حویلی اور اس کے مکینوں سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس کا جتنا نقصان یہاں ہو چکا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھلا پائے گی، اور میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ جتنی شدت سے محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ شدت سے نفرت بھی نبھاتی ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو وہ چھپاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا، اس کا کہنا ہے کہ اسے نفرت ہے مجھ سے، نفرت کرتی ہے وہ یہاں رہنے والی ہر ایک چیز سے، ہر ایک فرد سے، وہ اپنے ہوئے نقصان کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھتی ہے، اسی لیے تو 6 ماہ سے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں اس کو وہ کبھی واپس نہیں پلٹے گی، کیونکہ اس کے بقول محبت خدا کا تحفہ ہے۔ جس طرح خدا کی ذات میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اسی طرح عشق میں شرک کی کوئی معافی نہیں، اور میں نے عشق میں شرک کیا ہے اور شرک کی سزا میں معافی نہیں ہے۔ اس نے میرے لیے یہی سزا تجویز کی ہے، جدائی کی سزا۔ اب تو شاید عمر بھر اس سزا کو کاٹنا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی محبت میں جب تک 2 رہیں تب تک محبت ہوتی ہے، جب کوئی تیسرا آ جائے تو ایک کو تفریق ہونا پڑتا ہے۔ اس نے خود کو تفریق کر لیا۔ وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا اپنے اندر بڑھتی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش آپ مجھ سے نکاح نہ کرتے تو آج وہ آپ کے ساتھ ہوتی۔ میں ہوں ہی منحوس، پہلے میری وجہ سے اہل چلے گئے اور اب آپ
آپ کو بھی میری وجہ سے اتنی تکلیف سہنی پڑ رہی ہے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتی بے بس سی بولتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ وہ سختی سے اسے دیکھتا گویا ہوا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ اس میں آپ کا کوئی قصور ہے۔ اس وقت حالات ہی اس طرح کے پیدا ہو چکے تھے کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا، اور میں اپنے عمل سے بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ اس لیے آپ خود کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرانا بند کریں۔ اس کے آنسو پھولتے قدرے سخت لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کی سختی کو محسوس کرتی نورالعین کے آنسو تھمے تھے۔ آپ کیوں مجھے مزید تکلیف دے رہی ہیں؟ رو کر آپ جانتی ہیں نا ڈاکٹر نے کتنی احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے، لیکن آپ پھر بھی بغیر کسی ملازمہ کو ساتھ لیے اکیلی اوپر آ گئی ہیں۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ وہ بولا، سوری، آپ کہیں دکھی تو نہیں نا؟ بس ہم آپ کہیں دکھے نہیں تو ہم بس آپ کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ہونٹوں میں دانت دباتے ہوئے بولی۔ آبان کے چہرے پر ہلکی زخمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ چلیں اب اٹھیں، دونوں اکٹھے چلتے ہیں نیچے، ورنہ آپ کو ڈھونڈتے میری پری نے آ جانا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا اسے سہارا دیتا بولا۔ دھر اس کے چہرے کو دیکھتی اس کی دلکش مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ جانے کتنے وقت بعد اسے وہ مسکراتا دیکھ رہی تھی، ورنہ جب سے وہ گئی تھی اس کا سکون، چین، نیند، خوشی سب ساتھ لے گئی تھی۔ اب جو شخص اس کے پاس تھا وہ صرف ایک مٹی کا بت تھا جسے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں تھی، جس کی خوشیاں اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی، اگر میں ایک دفعہ بات کروں ان سے تو بالکل بھی نہیں، ایک بار میں دیکھ چکا ہوں آپ کے بات کرنے کا نتیجہ، اور نقصان بھی اٹھا چکا ہوں۔ اب مجھ میں مزید کوئی خسارہ اٹھانے کی ہمت نہیں، اور آج کے بعد دوبارہ آپ کبھی اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کا ہاتھ تھامے نیچے جانے لگا تھا۔ وہ خاموش ہوتی گزرے وقت کو سوچتی نم آنکھوں سے اس کے ہمراہ قدم بڑھانے لگی تھی۔ اپنی کارگزاری پر مسکراتی وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں نیچے کھڑی ہمنا بیگم کو اشارہ کر گئی تھی۔ وہ پرسکون ہوتی فجر کو گود میں لیتی بیٹھ گئی، ان کی پریشانی جو ختم ہو چکی تھی۔ ہمنا بیگم اس وقت نورالعین کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آبان زمینوں کو دیکھنے حسن چودھری کے ساتھ نکل گیا تھا۔ بھی اماں نیچے سو رہی تھی اور مریم بیگم اپنے کمرے میں موجود۔ ہمنا بیگم نورالعین کو تنہا بیٹھا دیکھ کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ شاباش میری بچی، بہت اچھا کیا تم نے، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ آبان کو ایسے ہی اپنے قابو میں رکھو تاکہ اس چڑیل کے جال سے جلد ہی نکل آئے۔ وہ نورالعین کو دیکھتی چہرے پر شاطر مسکراہٹ لاتے گویا ہوئی تھی۔ امی باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن مزنہ کا کیا کچھ معلوم نہیں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ آخر ذرا پتہ تو چلے کہ وہ کہاں ہے اور آگے کیا کرنا چاہتی ہے۔ مجھے تو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ آ کر آبان کو ساری حقیقت نہ بتا دے۔ نورالعین چہرے پر خوف لیے بولی تھی، ارے کچھ نہیں ہوتا، جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ جو میں نے اس کے گھر اسے دھمکی دی تھی نا اس کے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی، اس کا ہی اثر ہے جو وہ راتوں رات یوں منہ چھپائے غائب ہو گئی، ورنہ ایسا کبھی ہوا ہے کسی کے علم میں ہی نہ ہو کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی کہاں ہے۔ بیچارے، وہ تعصب سے سر ہلاتی مکروہ ہنسی ہنسنے لگی تھی۔ امی کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آبان اسے طلاق دے دیں تاکہ یہ جو میرے سر پر تلوار لٹک رہی ہے وہ تو ہٹے۔ مجھے ہر وقت محسوس ہوتا ہے وہ ابھی آئے گی اور آبان اس کی جانب مائل ہو جائے گا۔ اگر اس نے ہماری اصلیت بتا دی کہ ہم نے یہ سب جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت کیا تھا تو ہم کیا کریں گے، سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ ابھی مزید کچھ بولتی کہ دروازے میں کھڑے آبان کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ اسے اچانک اس طرح سامنے کھڑے دیکھ نورالعین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دوسری طرف ہمنا بیگم بھی اس کے اچانک آ جانے پر حیران پریشان سی تھی۔ وہ حسن صاحب کے ساتھ زمینوں پر جا رہا تھا جب راستے میں اسے مینیجر کی کال آئی کہ اسے کچھ ضروری ڈاکومنٹس چاہیے تھے جو وہ ساتھ لے آئے۔ اس نے وہاں سے ہی واپسی کر لی تاکہ جا کر اسے میل کر سکے۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ مزنہ کا نام سن کر کچھ چونکا اور وہیں رک گیا۔ آگے اس نے جو سنا اسے لگا وہ کھڑا کھڑا زمین پر گر جائے گا۔ چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اپنے من کے ہوتے بھاری قدم اٹھاتا وہ خود کو گھسیٹتا ان کے قریب گیا تھا۔ کیوں؟ فقط ایک لفظ کا جواب اسے چاہیے تھا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ آبان میں نورالعین سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے کچھ بولتی کہ اس کی دھاڑ سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سے ہمنا بیگم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں آبان، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں۔ وہ سنجیدگی سے
ان کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ نورالعین کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے وہ غرایا تھا، تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ اتنی گھناؤنی سازش رچتے ہوئے نورالعین کانپتی ٹانگوں سے اس کی گرفت میں مچلتی مشکل سے بولی تھی، میں نے کیا کیا ہے آبان؟ آپ میری بات تو سنیں۔ باقی ماندہ الفاظ اس کے لبوں پر ہی تھے کہ آبان کا ہاتھ اٹھا تھا اور نورالعین کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ غلیظ عورت، بکواس کر رہی ہو ابھی بھی؟ میرا یقین بھروسہ سب ختم کر کے کہتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تھپڑ کی شدت سے نورالعین کو اپنا گال سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میری زندگی، میری محبت چھین لی تم نے، دل تو چاہ رہا ہے اسی وقت تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ آگے بڑھتا سخت لہجے میں پھنکارا تھا۔ ہمنا بیگم نے اس کے سامنے آتے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ معاف کر دو میرے بچے، آبان نے غصے سے لال ہوتے ایک قہر آلود نظر ان پر ڈالی۔ نہیں ہوں میں آپ کا کچھ بھی، اتنے مکار لوگ کچھ نہیں لگتے میرے، کہتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ امی وہ چلا گیا، وہ روتی چیختی اٹھتی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آبان پلیز میری بات سن لے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آبان کو رکتا نہ دیکھ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ پیچھے ہمنا بیگم بھی جلدی سے آئی۔ اسے اتنی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ ہمنا بیگم کا دل کانپ گیا تھا۔ نورالعین دھیان سے میری بچی، دل پر ہاتھ رکھتے انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ماں کی جانب دیکھا ہی تھا کہ سیڑھی سے پاؤں بری طرح سے پھسلا تھا اور ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ آبان جو لانگ سے گزرتا باہر کی جانب جانے لگا تھا، اس کی چیخ سنتا تیزی سے اس کی جانب آیا۔ حویلی کی طویل سیڑھیوں سے وہ بل کھاتی نیچے فرش پر گری تھی۔ وہ منجمد نگاہوں سے اسے دیکھتا فوراً بھاگا تھا۔ اوپر ہمنا بیگم دم سادے کھڑے اسے گرتا دیکھ رہی تھی۔ چیخ و پکار کی آواز سنتے مریم بیگم اور بھی اماں بھی اپنے کمرے سے باہر آئیں، لیکن سامنے پڑے ہوش و خد سے بیگانہ خود میں لت پت نورالعین کے وجود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ نورالعین ہمنا بیگم دوڑتے ہوئے نیچے آئی تھی، جبکہ مریم بیگم بھی ہوش میں آتی نورالعین کی جانب لپکی۔ بھی اماں نورالعین کو دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی تھی۔ مریم بیگم نے انہیں گرتا دیکھ تھاما تھا۔ چیختے ہوئے انہوں نے ملازمہ کو بلایا، ڈاکٹر کو فوراً کال کرتے گھر بلایا تھا۔ آبان نے قریب آتے اس کے خون میں لت پت وجود کو جلدی سے باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب دوڑا۔ اس کے پیچھے ہمنا بیگم اور مریم بیگم بھی تیزی سے گئی تھی۔ ہمنا بیگم بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر بے تحاشا رونے لگی تھی، جبکہ آبان کا بھی بڑا برا حال تھا۔ باہر نکلتے وقت حسن چودھری کی گاڑی حویلی میں داخل ہوتی دیکھ مریم بیگم نے انہیں بھی اماں کا خیال رکھنے کا کہا اور تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ نورالعین کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تھا۔ پیچھے ہمنا بیگم زاروں قطار رو رہی تھی، سب میری وجہ سے ہوا، سب ان کی سسکیاں کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ مریم بیگم انہیں حوصلہ دے رہی تھی اور آبان دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا بالکل خاموش تھا۔ حسن چودھری نے اسے سینے سے لگا کر ہمت دی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا میرا پتر۔ بھی اماں کا بی پی بہت ہائی تھا، انہیں آرام دہ انجیکشن لگایا گیا تھا۔ حسن چودھری بھی ان کے پیچھے ہی ہسپتال آئے تھے۔ مکافات عمل سے خوف آ رہا ہے بابا سائیں، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بس اتنا بول پایا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی سازش، اور وہ کیسے ان کی باتوں میں پھنستا چلا گیا تھا۔ اس کا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی، اسے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی خبر نہ ملی تھی، اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا برا حال تھا۔ جب آپریشن تھیٹر سے نزدیک کھڑے تھے وہ دونوں، جب ایک نرس ننھا سا مردہ وجود لیے اس کے قریب آئی تھی، ہمنا بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھی، لیکن اس کے کہے گئے الفاظ نے انہیں ساکت و جامد کر دیا تھا۔ سوری سر، ہم آپ کے بیبی کو نہیں بچا سکے۔ 8 منتھ تھا آپ کی وائف کا، اور بیبی کی گروتھ بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ سروائیو کر سکتا، اور کچھ آپ کی میزز پیٹ کے بل گری ہیں اور بھی بہت سی سیریس انجریز آئی ہیں انہیں۔ اس وقت ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، آپ دعا کیجیے ان کے لیے۔ اگر اللہ کی جو مرضی، آگے اللہ کی جو مرضی، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے انہیں بچانے کی۔ کہتے ہوئے اس نے ایک ننھا وجود سفید کپڑے میں لپیٹے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ بیٹا تھا، لیکن بہت کوشش کے باوجود ہم بچا نہیں پائے، نرس دکھ سے کہتی جا چکی تھی۔ آبان چودھری نے دھندلی آنکھوں سے اس ننھے وجود کو تھاما تھا، اور پھر وہ دراز قد لمبا اونچا مرد ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ہمنا بیگم بیٹی کی حالت اور چھوٹا سا مردہ وجود دیکھتی ہسپتال کے فرش پر گرتی چلی گئی۔ مریم بیگم نے روتے ہوئے آگے بڑھتے انہیں تھامنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کہاں ہوش تھی کسی کی۔ ان کی دردناک چیخیں ہسپتال میں گونجنے لگی تھی۔ جاری ہے دوستو۔
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں. دوستوں میں معذرت خواہ ہوں کہ ایپیسوڈ آج کل لیٹ بھی ہو رہی ہیں اور ایک دن میں ایک ایپیسوڈ دے پا رہی ہوں میں. ویسے بھی یہ اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی دوستوں، بس اب لاسٹ ایپیسوڈ ہی رہ گئی ہے. میرے گھر کے اندر کچھ مسائل چل رہے تھے جس کی وجہ سے میں آپ دوستوں کو ٹائم پہ ایپیسوڈ نہیں دے پا رہی. میرے پرانے ریڈرز جو پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں پیارے دوستوں کہ میری شادی کو 9 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے. میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی کو لے کر کچھ تھوڑی سی پرابلمس چل رہی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ دوستوں کے ایپیسوڈ ٹائم پہ نہیں دے پا رہی ہوں. اس کے لیے میں آپ دوستوں سے شرمندہ بھی ہوں اور مجھے آپ دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت بھی ہے. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.